كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وجاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگی قصہ مختصر. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قاسم العلوم والخيرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ سید الاولین والآخرین سید الثقلین سید الانس والجان آقائے نامدار تاجدار مدینہ فخر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منقبت میں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے مشیت کی انوار سے روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و بقا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو کچھ عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ،
جن کے قدموں میں جنت بنائی گئی، جن کے قدموں میں جنت بنائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ صدر ذی وقار عالم ربانی حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح سٹیج پر جلوہ افروز دیگر علماء باوقار، اساتذہ مدرسہ، دیگر دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان باوقار، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مدرسہ مدینۃ العلوم کے سالانہ اجلاس میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اس پر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جبین شکر خم کرتا ہوں۔ اور ثانیاً مدرسہ حاضہ کے بہت ہی فعال اور متحرک محتمیم برادر محترم حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ترک سر آ کر بڑی محبتوں کے ساتھ اس حقیر اور ناچیز کو یا حاضری کی دعوت پیش کی۔ آپ کی محبت اور طلب کو دیکھتے ہوئے اپنی کمبائیگی کے باوجود یہاں حاضری کی میں نے دعوت قبول کی۔ اس اجلاس میں حاضر ہو کر بچوں کا پروگرام میں نے سنا۔ الحمدللہ پروگرام کی ہر کڑی اپنی جگہ پر بہت ہی جچی تولی اور بہت ہی مناسب۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے سٹیج پر آ کر بربلا حاضرین کے سامنے اپنی معافی ضمیر کو ادا کیا، اور ایک مشترکہ پروگرام رہا جس میں عمدہ قرأتیں ہم نے سنی۔ الحمدللہ جو قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ، تصحیح حروف کے ساتھ اور لحون عرب میں ہم نے سنی، اور عمدہ تقاریر ہم نے سنی، اور نظم و نعت الحمدللہ جس میں لہجوں کی رعایت اور معنویت بھی آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں اضافہ کرنے والی نعتیں ہم نے سنی۔ پروگرام اپنی ہماتر کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، بالخصوص اس ادارے پر دامِ دینوں میں ہر اعتبار سے تعاون کرنے والے مقامی باشندگان جنہوں نے حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب کا مکمل تعاون کیا ادارے کی ظاہری اور باطنی تعمیر میں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مال و منال میں برکت عطا فرمائے۔ اور آئندہ بھی اگر آپ اپنا یہ حوصلہ باقی رکھیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چند سالوں میں یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ایک بڑے جامعہ کی صورت اختیار کرے گا، اور اس میں آپ حضرات کا حصہ رہے گا، اور عنداللہ آپ معجور رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ شہر ناگور جیسا آپ نے سنا، ہندوستان کا بہت ہی معروف شہر، بڑا تاریخی شہر رہا، یہاں عبقری شخصیات نے جنم لیا، اس کو اولیاء کا مسکن کہا جاتا ہے، یہ اولیاء کی سرزمین ہے۔ جس طالب علم نے آخری مصاحب کے طور پر اپنی تقریر پیش کی، انہوں نے مجھے اپنا عنوان دے دیا۔ میں شش و پنج میں تھا کہ یہاں تقاریر بھی ہے، یہاں نعت و نظم کا بھی انتظام ہے، اور یہاں بچوں کی قرأتیں بھی ہیں، اور یہ ادارے کا آخری سالانہ اختتامی پروگرام بھی ہے۔ آخر کہوں تو کس عنوان پر، کس ٹاپک پر کہوں؟ اور یہ اکابر علماء موجود ہے، میں ان کے سامنے طفل مکتب ان کا شاگرد ہوں، اور کہوں تو کیا کہوں؟ اس آخری طالب علم نے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا یہ اولیاء کی بستی ہے، کیوں نہ گفتگو اولیاء پر ہو جائے۔ میرے بھائیوں، خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العزت نے کائنات عالم کو وجود بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی چھت اور زمین کے فرش پر انگنت و بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا،
اور ان انگنت و بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل و شعور کی دولت عطا فرمائی حضرت انسان کو، اور جب حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور خلافت ارضی کا اسے تاج پہنایا تو اسے مکلف بنایا، اسے پابند شرع بنایا۔ چنانچہ اسے اس دنیا میں آ کر زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، اور اس جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتانے کے لیے، ہدایت کی راہیں ہموار کرنے کے لیے، اللہ کے احکام اور فرامین کو پورا کرنے اور اس کی معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک ہے رجال اللہ کا سلسلہ اور دوسرا کتاب اللہ کا سلسلہ۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نبیوں اور پیغمبروں کا نورانی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا، یہ سلسلے رجال اللہ ہے۔ اور ادھر کتاب اللہ کا سلسلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا، موقع با موقع حسب ضرورت۔ کچھ پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، کچھ آسمانی صحیفوں کو نازل فرمایا۔ تو سلسلہ رجال اللہ کے بھی رہا اور سلسلہ کتاب اللہ کا بھی رہا۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا، آپ پر سلسلے نبوت کو ختم فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ خود آقا مدنی کا فرمان ہے لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کے لیے مہر اور خاتم ہوں، اور میرے بعد دنیا میں اب کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اس دھرتی پر آقا مدنی کے بعد اگر کوئی دنیا کا بڑا انسان آ کر اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان اپنے دعوے نبوت میں جھوٹا ہے، وہ بدکار ہے، ہم ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو سلسلے نبوت کا اختتام ہوا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، تو اسی طرح کتاب اللہ کا اختتام ہوا قرآن مقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری کتاب اپنے آخری نبی اور پیغمبر اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو کتاب اللہ کی آخری کڑی یہ قرآن مقدس ہے، اور نبیوں کی آخری کڑی یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال ہو چکے، اور اللہ پاک کو کائنات کے عالم کے اس نظام کو چلانا ہے، اور صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہدایت کی راہ سجانا ہے، سمجھانا ہے، ان پر حجت کو تام کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال اللہ کے نائبین تیار کیے، تو اب رہتی دنیا تک کتاب اللہ کے علوم و معارف کو جاننے والے علماء راسخین کا سلسلہ اللہ جاری رکھے گا۔ یہ امت محمدیہ کا امتیاز، اور نبوت کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے نور نبوت اور علوم باطنی کو دنیا انسانیت تک منتقل کرنے والے اولیاء اعظام کا سلسلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاری رکھے گا۔ تو کتاب اللہ قرآن مقدس آخری کتاب ہے، اس کے علوم و معارف کو جاننے والے علماء راسخین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو نور نبوت سے آراستہ اور پیراستہ اولیاء اعظام کا سلسلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جاری رکھے گا۔ یہ اولیاء اعظام